الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون حضرات محترم، آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، امت مسلمہ بہت سی مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہے۔ عمومی طور پہ ہم اپنی مجالس میں یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔ یاد رکھیں، جو باتیں ہم اسلام یا مسلمانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔
اسلام کو 1400 سال کے اندر اگر کسی چیز نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے تو وہ کفر نے نہیں، اسلام کو سب سے زیادہ اگر نقصان دیا ہے تو منافقت اور نفاق نے دیا ہے۔ اور جو بھی باتیں ہم مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، حقیقتاً مسلمان جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں، یہ منافق ہیں جو ایسا کردار ادا ہمیشہ کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے یہ کفر کی معاملے کو اتنا حساس طریقے سے نہیں لیتے، کیونکہ ایک آدمی انکار کرتا ہے یہ اس کی فطرت، وہ اس کی مرضی ہے، کرتا رہے۔ لیکن جب ایک انسان منافقت کرتا ہے تو اللہ کو اس پہ سخت غصہ آتا ہے کہ یہ زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہے۔ منافق جو ہے نفق سے ہے، نفق، نون فا قاف۔ نفق عربی زبان میں ایسی سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف منہ ہوں، ایک طرف سے انسان داخل ہو، دوسری طرف سے نکل جائے۔ تو منافق کو بھی اسی لیے منافق کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں واپس نہیں نکلتا، یہ دوسرے رستے سے کفر میں نکل جاتا ہے۔ قرآن عزیز کا آغاز اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کیا۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، مقدمۃ الکتاب ہے، سورۃ شفا ہے، اس میں حکم کوئی نہیں۔ احکام شروع ہوتے ہیں سورۃ بقرہ سے۔ سورۃ بقرہ کا آغاز اللہ پہلی آیت سے کرتے ہیں، حروف مقطعات سے، الف لام میم، اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس کے بعد 3 آیتوں میں اہل ایمان کا پورا سکیچ بنا کے اللہ بتا دیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ ہے ایمانداروں کا سکیچ کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ ایماندار ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کی ہدایت پہ ہے اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی یہ کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ 2 آیتوں کے اندر کافروں کا حال بیان کر کے ختم کر دیا۔ اب آگے نفاق کے معاملے میں چونکہ اللہ بڑے حساس ہیں، اور نفاق کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان بعض اوقات دانستہ اور بعض اوقات نہ دانستہ نفاق کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نفاق کے متعلق 19 آیتیں جو ہیں بیان کی ہیں، 13 آیتیں بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک 13 آیتوں کے اندر نفاق کا بیان کیا ہے کہ منافق آدمی کا کردار کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، یہ کیا کرتا ہے، اور اس کا نقصان اسلامی معاشرے کو خصوصاً اور اہل زمین پر عموماً کتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کے ساتھ زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے، یہ زمین کے اندر کبھی خیر نہیں چاہتا۔
اللہ رب العزت نے منافقوں کے متعلق یہ بات واضح طور پہ فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ منافق جو ہے چونکہ یہ ایک دھوکے باز ہوتا ہے، اس لیے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائے گا، کیونکہ ایک شخص کافر ہے، وہ اعلانیہ کفر کر رہا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اسلام کی مخالفت کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے انگیسٹ ہے، تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کا ایک طرز عمل ہے، ہونا چاہیے، لیکن منافق ایسی علامت ہے، ایک ایسا کردار ہے، یہ زبان سے دوستی کا دم بھرتا ہے اور ہاتھ میں چھری لے کے اسے ہی ذبح کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کسی بات کی سفارش کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے نرم رویہ اختیار کیا۔ جس طرح ابو طالب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، لیکن بدقسمتی سے اسلام کو قبول نہ کر سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج تھا اس بات کا کہ اسلام قبول نہیں کیا، اس کا بنے گا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو کروں گا، یعنی کسی کو اتنا کم عذاب نہیں، کیونکہ اس نے رسول اللہ کی کفالت کی۔ اللہ نے ایک کافر پہ بھی رحم کیا اس معاملے میں، عذاب تو ہوگا کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ کافر عذاب سے نہیں بچ سکے گا، لیکن سب سے کم ہوگا۔ لیکن ایک منافق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد پوری کی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جب یہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا، اور یہ بڑا ہی مخلص اور اچھا مسلمان تھا۔ اس نے زندگی میں کئی مرتبہ اپنے باپ کے گریبان کو پکڑا، جب وہ رسول اللہ کی مخالفت کر رہا تھا تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی مخالفت کی، حتیٰ کہ اس کے گریبان تک کو پکڑ لیا۔ جب اس نے مدینہ منورہ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، مسلمان دکھ اور تکلیف میں تھے، یہ مدینے میں آ کے اکڑ کے کہہ رہا تھا آج سب سے عزت والے نے سب سے ذلیل کو نعوذ باللہ نکال دیا ہے مدینے سے، کیونکہ رسول اللہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی۔ تو اس بیٹے نے اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ کے کہا تو سب سے ذلیل ہے اور رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں، یعنی اتنا اچھا مسلمان تھا۔ لیکن تھا بیٹا، باپ فوت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میری آپ سے التجا ہے، آپ اپنا کرتا مبارک عنایت فرما دیجئے، میں بطور کفن اپنے باپ کو پہنا دوں۔ دل میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر متبرک، آپ کا کرتا مبارک وہ بھی جس جسم کے ساتھ لگا رہا وہ ایک بابرکت اور پاکیزہ جسم ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیجئے، میں بطور کفن اپنے باپ کو پہنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کا اخلاص دیکھتے ہوئے اپنا کرتا مبارک عنایت فرما دیا، اس نے بطور کفن اپنے باپ کو دیا۔ جب جنازے کا وقت آیا تو وہ پھر حاضر ہوا، آ کے کہنے لگا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ جنازہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حضور ایک التجا ہے جو مل کے کی جاتی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، وعافیہ واعف عنہ، اے اللہ اسے عافیت عطا فرما، اسے عذابوں سے بچا دے۔ یہ ایک التجا ہے جو مل کے کرتے ہیں۔ اور بیٹے کے دل میں تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہیں گے اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، تو اللہ اپنے حبیب کی بات کو مانیں گے۔ تو واقعتاً اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ نبی کریم اس کے جنازے کے لیے تشریف لائے تو سب سے پہلے سیدنا عمر پیار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا، جس طرح ایک دوست اپنے دوست کو کمر پہ ہاتھ ڈال کے پکڑ لیتا ہے، التجا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے یہ منافق تھا، اب اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، عمر مجھے منع نہ کرو، میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، ممکن ہے اللہ معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ قرآن عزیز کے اندر اللہ 3 مقام پہ یہ بات فرماتے ہیں، کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے نبی، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 دفعہ بھی مجھے کہیں نا اسے معاف کر دو، میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہ منافق ہے، میں نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحیم و کریم، بڑے ہی رحم دل تھے۔ اس کے بیٹے پہ بڑا پیار آیا، آپ نے فرمایا اگر مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے التجا کرنی پڑی، ممکن ہے اللہ نے 70 کی قید لگائی ہے، میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے التجا کروں گا، اللہ اسے معاف کر دے۔ جب آپ نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے دوسری آیتیں اتار دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے میرے نبی، آپ یہ ارادہ فرما رہے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے التجا کروں گا، تیرا رب تمہیں حکم دیتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اس جیسا کوئی مر جائے آئندہ آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ منافق تھا، اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتا تھا۔ ایک کفر ہوتا ہے ظاہراً، ایک انسان چھپاتا ہے، اس کو چھپا کے منافقت کرتے ہوئے اس کا یہ کافر سے زیادہ موذی ہے جو دکھاتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ساری باتیں اتنی سخت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوف زدہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام حنظلہ ہے، جب یہ شہید ہوئے، قدرتی بات ہے یہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے۔ احد یہ مدینہ منورہ مسجد نبوی سے تقریباً 2.5 یا 3 کلومیٹر دور ہے۔ اگر سیدھے رستے سے جایا جائے، اوپر سے جایا جائے تو زیادہ بنتا ہے۔ یہ اس کی شادی ہوئی تھی اور پہلی رات ہی اعلان ہو گیا جنگ کے لیے، یہ ابھی غسل جنابت کرنا تھا، کانوں میں رسول اللہ کی بات پڑ گئی، نہانے کا ہوش بھی نہ رہا، جنگ کی طرف بھاگ نکلے۔ اللہ کی قدرت، لڑتے ہوئے پہلے ہی مارکے میں شہید ہو گئے۔ جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت جو ہے اسے اٹھایا تو کہا اسے دفن کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ابھی اس پہ غسل واجب تھا، اللہ کے فرشتوں نے آسمان سے آ کے اسے غسل دیا ہے۔ انہیں کہتے ہیں غسیل الملائکہ، یہ وہ شخصیت ہے جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ کائنات کے اندر یہ نصیبہ کسی کا نہیں ہوا سوائے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ایک دن حضرت حنظلہ اپنے گھر سے نکلے اور روتے ہوئے گلی میں آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر ملے، کہنے لگے حنظلہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے نافقت حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، تم کس طرح منافق ہو گئے ہو؟ کہنے لگے ابوبکر دیکھیں، جب ہم رسول اللہ کی مجلس میں ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب اٹھ کے جاتے ہیں اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ سیدنا ابوبکر کہنے لگے اگر یہ بات ہے تو پھر تو میرے ساتھ بھی ایسا ہے۔ دونوں ہی یہ کہتے ہوئے کہ نافقت حنظلہ، حضرت ابوبکر بھی یہ لفظ کہتے ہوئے کہتے ہیں چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ ہم منافق ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول ہنس پڑے، کہنے لگے اللہ رحم کرے تم کیسے منافق ہو گئے ہو؟ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی، کہنے لگے جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارے دل کی رقت
ہمارے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. آپ کی باتیں سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, ہم روتے ہیں, ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں, ہم جہنم سے بچنے کے ارادے کرتے ہیں, جنت کے دخول کے لیے عمل کے لیے پلاننگز بناتے ہیں. جب اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں پھر ہماری کیفیت یہ نہیں ہوتی. کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام منافقت نہیں ہے, یہ تو ایک فطرت ہے. جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو تمہاری یہ کیفیت ایک فطرتی امر ہے. جب اپنے کاموں میں ہوتے ہو تو انسان تھوڑا سا دوسری طرف مشغول ہو جاتا ہے. اگر دونوں جگہوں پہ تمہاری کیفیت اس طرح ہو تو فرشتے تم سے سلام کریں, جس طرح ایک دوسرے کا سلام محسوس کرتے ہو اس طرح فرشتے تمہارے ساتھ سلام کریں اور تم یہ بات محسوس کرو. تو یہ اتنا خوفزدہ تھے صحابہ کہ خدا نخواستہ کسی طرح نفاق میں مبتلا نہ ہو جائیں. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, ایک صحابی تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منافقین کے متعلق خبر دی کہ فلاں فلاں شخص یہ بظاہر اسلام کا دعوے دار ہے لیکن اندر سے منافق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی لسٹ جو ہے جو اللہ نے بتلائی تھی سیدنا حذیفہ کو بیان کی, اور ساتھ کہا حذیفہ اسے عام نہیں کرنا, ممکن ہے کسی وقت اللہ کسی کو ہدایت دے دے اور یہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے, لیکن تم نے اس بات کا اظہار نہیں کرنا. ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پاس آئے. کہنے لگے حذیفہ میں ایک بات تم سے پوچھنی ہے. حضرت حذیفہ کہنے لگے امیر المومنین مجھ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگے تمہیں رسول اللہ نے منافقوں کے نام بتائے تھے. کہنے لگے ہاں. تو پھر کہنے لگے حذیفہ ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جن کے متعلق رسول اللہ نے کہا تھا جس رستے میں عمر آئے اس رستے پہ شیطان بھاگ جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ معراج کی رات جب آپ جنت کی سیر کے لیے گئے آپ نے ایک خوبصورت محل دیکھا اور پوچھا یہ میرا ہے؟ جبریل نے کہا نہیں آپ کا نہیں, یہ سیدنا عمر کا ہے. جن کے محل اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں میں جنت اپنی آنکھوں کے ساتھ جنت میں دیکھے, جن کے متعلق اللہ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی, وہ عمر اتنے خوفزدہ ہیں اس منافقت سے, پوچھنے لگے کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ تو حذیفہ بن یمان نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے امیر المومنین آپ اور نفاق یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں, ممکن ہی نہیں نفاق آپ کے دل میں آ جائے, آپ کا نام نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنا مشاہدہ کریں, اپنا جائزہ لیں, کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی علامات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچے, مسلمانوں کو نقصان پہنچے. اگر ایسا ہوا تو یقین جانیے اللہ کی عدالت میں ہم بہت بڑے مجرم ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے منافقین کی جو علامات بیان کیے ہیں, اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ بھی, حالانکہ اللہ جانتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وہ ایماندار نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایمان کا, اللہ کا, آخرت کا اقرار کرنے کے باوجود اللہ ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا. سبب ان کا کردار ہے جو معاشرے کے اندر ہے, ان کی سوچ ہے جو ان کے اندر ہے, ان کا معاملہ ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے, کہیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اندر ایسی علامات تو موجود نہیں ہیں. اللہ مالک ہم سب کو نفاق سے بچائے. نبی کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخادعون اللہ,
اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ بے وقوف سمجھتے نہیں نہ اللہ کو دھوکہ ہے نہ اہل ایمان کو. دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ دعویٰ ایمان کا اور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت. میرے عزیز بھائیو، بدقسمتی آج ہم کفر کے متعلق اپنے دل میں اتنا بغض نہیں رکھتے جتنا مسلمان کے خلاف رکھتا ہے. ہم مختلف فرقوں، مختلف سیاسی گروہوں میں بٹ کے اتنے شدید مخالف ہیں ایک دوسرے کے. واللہ باللہ سنت اللہ، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو مسلمان کہلانے کے باوجود مسلمان کے ساتھ بغض رکھتا ہے. آج ہمارے جتنے تیر ہیں، جتنی ہماری سرگرمیاں ہیں، ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف. چونکہ وہ ہمارا مسلک کا ہم مسلک نہیں ہے یا ہمارے سیاسی طور پہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. بھائی جان یہ ادھر ہے بٹن، اس کا ادھر ہے یہ والا. اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھے کہ آج ہم دانستہ نہیں نہ دانستہ نفاق کی طرف اس طرح جا رہے ہیں جس طرح سیلاب کا پانی بند توڑ کے کناروں سے باہر جاتا ہے، العیاذ باللہ. اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں اور اس کی سزا کتنی عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق دو قسموں کا ہے. ایک نفاق ہے اعتقادی، کہ انسان اسلام کو قبول ہی اس ذہن سے کرتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. یہ لوگ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے. مکہ مکرمہ میں یہ کافر تھے یا مسلمان تھے؟ جو کافر تھے وہ اپنے کفر پہ پکے تھے. جو مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام پہ اتنا پختہ ہوتا تھا. سیدنا بلال جیسے کمزور انسان آپ کو سارا دن رسی کے ساتھ پاؤں کو باندھ کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا ایک دفعہ کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو وہ ایک ہی لفظ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ایک بھی شخص نہیں تھا. لیکن جب اسلام کو اللہ نے عزت بخشی، مدینہ منورہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور اسلام کا پھیلاؤ اور بہاؤ شروع ہوا، اس وقت کچھ مفاد پرست لوگ جو تھے انہوں نے اسلام کو مجبوری کی حالت میں قبول کیا، لیکن اندر سے ان کے اندر یہی گرہ بندی ہوئی تھی کہ ہم نے اسلام کو نقصان پہنچانا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اس کے لیے انہوں نے ایک اپنا اڈا بنانے کے لیے، ایک اپنا سیکٹریٹ بنانے کے لیے ایک مسجد قائم کی. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ مسجد زرار ہے، اس مسجد کو گرا دیں، یہ منافقین کا اڈا ہے، اسے نہیں بننا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیو، ایک نفاق کی قسم یہ ہے، یہ ایسا منافق پکا کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک نفاق ہوتا ہے عملی، کہ انسان عمل کے ذریعے منافقت میں چلا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر 5ویں پارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا مُبِينًا ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو گمان رکھتے ہیں اپنے متعلق، انہم آمنوا، کہ ہم ایماندار ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
اللہ نے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا اور جو آپ پہ پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن جب بھی فیصلے کی گھڑی آتی ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اللہ یا اس کے رسول کی بات کو ماننے کے بجائے طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے جس کی بھی بات مانیں گے وہ طاغوت ہوگا، چاہے وہ پارلیمنٹ کی بات ہے یا کسی مولوی پیر امام کی بات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف جاتا ہے وہ طاغوت کی طرف جا رہا ہے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بی، حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے ان کا انکار کرنے کا حکم دیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات نہیں ماننی۔ ایک بندہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلائے اور اس کے باوجود جب بات فیصلے کی آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے اسلام میرے خلاف فیصلہ کرے گا، تو وہ طاغوت کی طرف جاتا ہے، تو یہ ایسا شخص ہے جو عملی نفاق کے اندر مبتلا ہے۔ یہ کبیرہ اور بدترین جرم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس بات کی طرف آؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے، يَصُدُّونَ، اللہ اکبر، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تم منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ اس بات میں تردد کریں گے کہ ہم کیوں آئیں جی، دو بہانے لگائیں گے، ایک جی ہمارے مولوی کو پاگل ہیں، انہوں نے قرآن حدیث نہیں دیکھی ہوئی، انہیں یہ بات پتہ نہیں ہے۔ واللہ باللہ سمت اللہ، جب ایسی سوچ بن جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے مولوی پیر امام کو ترجیح دیں گے تو یاد رکھیں ہم اسلام کے خالص معاملے کو چھوڑ کے نفاق میں اتر جائیں گے۔ سب سے بڑا عملی نفاق یہ ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارا کوئی سیاسی زعیم ہے، سیاسی لیڈر ہے، وہ جھوٹ بولے یا سچ بولے، ہم ہر حالت میں اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، ہمیں ہر صورت اس کا دفاع کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو ہم رشتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں دیکھتے۔ اگر فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو ہم اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی حیا نہیں کرتے۔ اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج امت مسلمہ اس نفاق کا اس طرح شکار ہے کہ العیاذ باللہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ بچ گیا ہو۔ اللہ رب العزت تو اہل ایمان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہے تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ ہم اپنے مخالف کی ہر بات جو ہے غلط انداز میں لیں، اس پہ الزام تراشیاں کرتے رہیں، اس پہ بہتان ترازیاں کرتے رہیں، جس طرح آج ہم میں سے ہر انسان کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ یہود کی ذہنیت تھی۔ حیی بن اخطب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم صفیہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، لیکن یہ ایسا بدنصیب تھا رسول اللہ کو پہچاننے کے باوجود یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اماں جی صفیہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ہمارے گھر میرا چچا آیا۔ یہ حیی بن اخطب خیبر میں رہتا تھا۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے، 70 میل دور ہے، 70 کلومیٹر نہیں 70 میل دور ہے۔ یہ وہاں رہتے تھے اور وہاں کے علماء میں اس کا بہت بڑا نام تھا۔ اس کا بھائی بھی یہود کا عالم دین تھا۔ وہ آیا، آ کے کہنے لگا حیی وہ شخصیت جو مکے میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مدینے آ گئے ہیں، قریب ہیں، چلو چل کے دیکھیں۔ دونوں میں پروگرام بن رہا ہے۔ اماں جی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت یہ مسلمان بھی نہیں تھی اور رسول اللہ کی زوجہ بھی نہیں تھی۔ کہتی ہیں میں نے ان کی بات سن لی، میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ جب یہ واپس آئیں گے تو میں پھر ان کی بات سنوں گی۔ کہتے ہیں میرے باپ اور چچا آپس میں مشاورت کر کے دونوں گئے، جا کے مدینہ منورہ میں رسول اللہ سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور واپس آئے
کہنے لگی جب واپس آئے تو بیٹھ کے باتیں کرنے لگی تو میں بھاگ کے ایک اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ میں سنوں کیا کہتے ہیں. کہتی ہیں میرے چچا نے کہا ہوئی تیرا اس شخصیت کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے پہلا لفظ یہ کہا اللہ کی قسم جو چہرہ دیکھا ہے ایسا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو تورات میں ہم اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں اللہ کی قسم اس پہ پوری اترتی ہیں. بھائی پوچھنے لگا اب تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً بڑی بے شرمی سے کہنے لگا مخالفت. وہ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہماری قوم سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے مخالفت کرنی ہے. یہ سوچ یہود کی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ حق کیا ہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میری جماعت کون سی ہے اور میری پارٹی کون سی ہے، اس لیے دوسرا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو میں نے مخالفت کرنی ہے. یہ یہود اور منافقت کی ذہنیت ہے، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی. آج ہمارے بہت سے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہمیں اپنوں کی غلطی نظر نہیں آتی اور دوسروں کی نیکی نظر نہیں آتی. واللہ باللہ ثم تاللہ یہی منافقت کی علامت ہے جو ہمارے اندر عود کرائی ہے. اس لیے ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی دھڑا ایمان ہے، اللہ کی قسم دھڑا ایمان نہیں ہے. ایمان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مان لینے کا نام ہے. یہ نہیں کہ میرا بھائی چور ہے میں اس چور کی حمایت کروں گا تو میں نے اپنے ایمان کو سلامت رکھ لیا، میں نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا. لوگوں جو مسلمان تھے ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اس نے گناہ کر لیا ہے اور کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا اللہ کی ذات کے علاوہ، اس کے دل میں نفاق نہیں تھا، وہ خود عدالت نبوی میں حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں گناہ کیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگائیے. کیونکہ انہیں معلوم تھا کل اللہ کی عدالت میں جو عذاب ہے، اللہ کی عدالت میں جو سزا ملنے والی ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. آج دنیا میں اگر کوئی معاملہ میرے ساتھ ہو جائے تو آخرت میں آسانی ہو جائے. یہ ایمان تھا. یہ ایمان نہیں ہے کہ میں خود غلط کروں، میرا بھائی غلط کرے، میری پارٹی میری جماعت غلط کرے تو میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہمارا عالم دین ہے، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو ایمان کی علامت یہ نہیں ہے کہ آپ اس غلطی پہ اس کا ساتھ دیں، بلکہ اس کو روکنا ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھتا ہے، وہ برائی باپ کر رہا ہے، وہ برائی بھائی کر رہا ہے، وہ برائی بیٹا کر رہا ہے، ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا زبان سے کہے، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اگر ایک انسان برائی کو دیکھ کے اسے برا بھی نہیں سمجھتا تو اس کے پاس ایمان جیسی نعمت نہیں ہے. تو بجائے اس بات کے کہ ہم برا سمجھیں، ہم اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہے. یہی تو نفاق کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العزت تمہیں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اہل ایمان اللہ کے لیے شہادتی بن جاؤ، چاہے اپنی جان کے خلاف شہادت کیوں نہ دینی پڑے. دوسرے کے خلاف باپ بھائی یہ تو دوسرا ہے نا، اپنے خلاف بھی شہادت دینی پڑے. کونوا قوامین للہ شہداء، شہادت دو اللہ کے لیے چاہے اپنے خلاف دینی پڑے. یہ ایمان کی علامت ہے. یہ نہیں کہ ہم غلط کریں اور پھر حمایت حاصل کریں لوگوں کی کہ میں غلط ہوں یا ٹھیک، لیکن چونکہ تمہارا ہوں اس لیے تمہارا حق ہے کہ میری حمایت کرو. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا.
اور اسلام کا نقصان ہی کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ لوگوں کے جذبات سے کھیل کے غلط حمایت حاصل کرتے ہیں، اور پھر نفاق پھیلتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر نفاق پھیل جائے اس میں امن اور سکون نہیں کبھی بھی ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج یقین جانیے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم میں ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس کا کردار زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ کیا گالیاں نکال کے اصلاح ہوتی ہے؟ کیا لڑنے سے اصلاح ہوتی ہے؟ کیا تفرقہ ڈالنے سے اصلاح ہوتی ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے سے اصلاح ہوتی ہے؟ کون سی مسلمانی اور کون سا ایمان لیے پھر رہے ہیں میں اور آپ؟ آج ہم جو سب سے زیادہ بدتمیز، سب سے زیادہ بری زبان بولنے والا، سب سے زیادہ بد اخلاق، وہ کہتا ہے میں حق بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے تو اپنے نبی سے کہا تھا ادفع باللتی ہی احسن، اے میرے نبی اچھے انداز میں مدافعت کرنا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اچھے انداز میں مدافعت کرو گے تمہارا بدترین دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، چاہے ہم اسلامی اعتبار سے مختلف مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں یا مختلف سیاسی گروہ بندیوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہماری زبان کتنی لمبی ہے، کیا کچھ بولتے ہیں۔ کبھی میں نے یا آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ کسی پہ الزام لگانے کے بجائے یا کسی کے عیبوں کو پھیلانے کے بجائے ہم اپنے گریبان کو دیکھیں کہ میرا اپنا کردار کیا ہے؟ چاہتے یہ ہیں اصلاح ہو جائے، لیکن کردار اصلاح والا نہیں ہے، سوچ اصلاح والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا خبردار انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی فسادی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ مطمئن نہیں ہیں۔ یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ حقیقتاً فساد پھیلتا ہی اس وقت ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے اپنی خواہش، اپنی سوچ کے مطابق اپنے دین کو چلانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان درد دل رکھتا ہے اور چاہتا ہے، چاہے وہ ہمارا ملک ہے یا امت اسلام ہے، ان میں اصلاح ہو جائے، لیکن میرے پیارے بھائیوں بدقسمتی یہ ہے چاہے ہم ہیں یا امت کے دوسرے افراد منافقت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ چاہتے ہیں اسی حالت میں ہمارے حالات سدھر جائیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ روڈ جاتا ہی نہیں اصلاح کی طرف۔ اللہ رب العزت سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اس کے نصف میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی گفتگو اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہوگی، اتنے دلائل دیں گے وہ اپنے معاملے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ، اللہ اکبر، وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے ہیں ان کی گفتگو بڑی اچھی لگے گی تمہیں دنیا کے معاملے میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھائیں گے لوگوں کے سامنے کہ میں تمہارا خیر خواہ، میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا نجات دہندہ ہوں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ،
اللہ کہتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقتاً وہ سب سے بڑا جگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ اپنی انفرادی زندگی میں جاتا ہے، اپنی نجی مجلسوں میں جاتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس کی ساری پلاننگز جو ہیں زمین میں فساد پھیلانا، لوگوں کو پھاڑنا، ایک دوسرے کا دشمن بنانا، چاہے وہ مولوی ہے یا وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، جو ایسا کردار ادا کرتا ہے وہ اس بدترین زمرے میں آتا ہے جو اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں یہ بات ارشاد فرمائی، 308 میں فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، 305 میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فسادیوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب کسی ایسے انسان کو کہا جائے اللہ سے ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، فوراً عزت پکڑتی ہے، مجھے کہتے ہو اللہ سے ڈرو، میں اللہ سے ڈروں، مجھے کہہ رہے ہو، العیاذ باللہ۔ اللہ کہتے ہیں ایسا شخص فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے متعلق یہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسے معاملات میں ہم تو ملوث نہیں ہیں۔ آخری عرض کر کے ختم کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں، وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت ہے۔ منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں، وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اذا حدث کذب، نمبر 1 جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے ہے، چاہے زبان کی امانت ہے چاہے مال کی امانت ہے، کوئی بھی امانت ہے جو بددیانت ہے وہ اپنے آپ کو مسلم نہ سمجھے بلکہ وہ نفاق کی دلدل میں گر چکا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے۔ جس بندے میں یہ 4 علامتیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پکا منافق ہے، اس کے نفاق کے متعلق کوئی شک نہ کرنا۔ آج مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے، ہمیں کسی سیاسی یا مذہبی لیڈر سے کوئی واسطہ نہیں، کہیں ہم ایسا معاشرے میں کردار تو نہیں ادا کر رہے جس کی وجہ سے ہم خود ہلاکت میں گر جائیں اور ہماری وجہ سے مسلم معاشرہ تباہ ہو جائے؟ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کافر کے متعلق رسول اللہ کی سفارش کو تسلیم کر کے اس پہ عذاب میں تخفیف فرما دی تھی، لیکن منافق کے معاملے میں رسول اللہ کی سفارش کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کے متعلق بڑا خوف زدہ رہتے تھے، اور اللہ سے 5 چیزوں کے متعلق اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے بچا دے، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے بچا دے، وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو منافقت سے بچا دے، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے بچا دے، وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا، میرے مال کو سود سے بچا دے۔ 5 چیزوں پہ اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف زدہ تھے۔ اے مسلمانوں، مجھے اور آپ کو بھی خوف زدہ ہونا چاہیے۔
آنکھوں کی خیانت، زبان کا جھوٹ، دل کی منافقت، اعمال کی ریاکاری اور مال کا سود، یہ پانچوں چیزیں انسان اور انسانی معاشرے کو برباد کر دیتی ہیں۔ بدقسمتی آج یہ پانچوں چیزیں ہمارے اندر عود کر چکی ہیں، ہمیں سرطان اور کینسر کی طرح معاشرے میں پھیل چکی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس ناسور کو آپریشن کر کے کاٹ دینا چاہیے۔ آنکھوں کی خیانت، زبان کا جھوٹ، دل کی منافقت، اعمال کی ریاکاری، کہ اللہ کو دکھانے کے بجائے ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے حج اور عمرے کرتے ہیں اور فیس بک پہ اس کی تصویریں چڑھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں افطاری کر رہا ہوں۔ وَعَمَلَنَا بِالرِّيَاءِ، ہمارا کوئی بھی عمل ریاکاری سے خالی نہیں رہ گیا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔ یہ ساری کی ساری نفاق کی علامتیں ہیں، اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر